مسلمہ کی عظیم بارگاہ بہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب و بیعیب کتاب قرآن مجید برہان رشید سے آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال وسیلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان کلمات مقدسہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت مسلمہ کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کا لحظہ بہ لحظہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، والدین، ماں باپ، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ تقریباً قرآن پاک میں 8 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، ان سے حسن سلوک کا درس اللہ رب العزت نے 8 مقامات پر عطا فرمایا ہے، اور خصوصاً 4 آیات تو ایسی ہیں جس میں اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ تو ماں باپ بڑی عظیم ہستیاں ہیں، عزت و احترام کی حامل ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کی فرما برداری کو بھی مشروط رکھا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کائنات کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنے بھی معزز ہیں، جتنے بھی عزت و احترام کے حامل حضرات ہیں، ہر ایک کی محبت مشروط ہے۔ غیر مشروط محبت صرف اللہ اور اس کے رسول سے ہے، جس میں کوئی شرط نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے، بغیر قید اور بغیر شرط کے محبت صرف اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ اور اس کے علاوہ جس کی بھی عزت، جس کی بھی فرما برداری کرنی ہے، اس کے ساتھ ایک شرط لگی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ بس ہر ایک کی عزت اللہ اور اس کے رسول کے بعد۔ تو اب والدین کا اتنا مقام ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی فرما برداری کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، فرمایا اگر ماں باپ اسے حکم دیں کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرا، میری نافرمانی کر، تو لہذا کیا حکم ہے انسان تجھے؟ فلا تطعہما، پھر یہ نہ دیکھنا کہ میرے ماں باپ ہیں، پھر یہ نہ دیکھنا کہ انہوں نے مجھے پالا ہے، پھر یہ نہ دیکھنا کہ جناب میں اتنا سا تھا اس وقت سے انہوں نے مجھے سنبھالا ہے، نانا یہ نہ دیکھنا، صرف مجھے دیکھنا کہ میری نافرمانی کا حکم دے، بے شک ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، فرمایا ان کی فرما برداری نہیں کرنی۔ اب ماں باپ اولاد کو حکم دے حرام کماؤ، تو بندہ یہ نہیں کہہ سکتا چونکہ ماں کی نافرمانی نہیں کرنی، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کی چوکھٹ ہے، تو میں کیسے ان کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، ماں کو ماں کا مقام اور باپ کو باپ کا مقام جو ہے وہ در مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ جو اس چوکھٹ کا نہیں نہ ہوا پھر کائنات میں وہ عزت والا نہیں ہے، وہ فرما برداری کے لائق نہیں ہے۔ پھر وہ تو فرمایا کہ اگر وہ میری نافرمانی کا حکم دے تو ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہاں سے خود حساب لگائیں کہ والدین کے لیے اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ اگر یہ میری نافرمانی کا حکم دے تو ان کی فرما برداری نہیں کرنی، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو لہٰذا کائنات کے اندر کوئی بھی ہے،
ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہماری اطاعت کا معیار ایک ہی ہونا چاہیے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے ہم اس کے غلام ہیں، اور جو ان کا نافرمان ہے وہ چاہے کتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو۔ یہ جو آیا مقدسہ پتہ ہے کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لے آئے، پر آپ کی والدہ ایمان نہیں لے کر آئی تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی والدہ کے پاس جاتے ہیں تو ماں سے کہتے ہیں ماں ایمان قبول کر لے، اسلام کے دائرے میں داخل ہو جا، میرے محبوب ایسے ہیں، میرے محبوب ویسے ہیں، آ جاؤ میرے محبوب کے در پر۔ پر ماں نہیں مانتی تھی، الٹی الٹی باتیں کرتی تھی۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح تبلیغ کی تو ماں نے کچھ ایسی بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میری ماں ہے، یہ نہیں دیکھا کہ میرا اکلوتا سہارا ہے، نہ، جب ماں نے رسول اللہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، حضرت ابو ہریرہ ماں کا در چھوڑ کر در مصطفیٰ پر حاضر ہو گئے۔ میں ماں ہے تو کیا ہے، لیکن جو رسول اللہ کے بارے میں بات کرے وہ کیسی ماں ہے؟ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے اب رنجیدہ ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں نا کہ غلاموں کی حالت کو، کہ میرے غلام پر کیا بیتنی ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ خیریت ہے؟ عرض کی حضور ماں سے لڑایا ہوں۔ پوچھا کیوں؟ عرض کی حضور ماں نے آپ کے بارے میں بات کر دی تو میں کیسے برداشت کرتا؟ تو حضور اب آپ سے گزارش ہے کہ میری ماں کے لیے دعا ہی کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مقدس اٹھائے اور دعا کی، اللہم اہدی امی ابی ہریرہ، یا باری تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ آپ نے جب یہ دعا کی نا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے دوڑ پڑے، بھاگنے لگے۔ کسی نے راستے میں روکا، ابو ہریرہ ٹھہرو ٹھہرو، رکو تو صحیح۔ آپ نے فرمایا آج نہ روکو۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگا آج تو دیکھنا ہے کہ گھر میں پہلے میں جاتا ہوں، میرے نبی کی دعا جاتی ہے۔ کہ گھر میں پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہنچتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دروازہ کھٹکھٹایا نا تو ماں نے جب دروازہ کھولا تو ادھر دروازہ کھولا، ادھر زبان پر کلمہ جاری تھا، کلمہ جاری تھا۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ماں تب ماں ہے جب رسول اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والی ہو، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا درس دینے والی ہو۔ اور اگر ماں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر ماں کی فرما برداری نہیں کرنی، نانا فوراً اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے۔ اور یہ آیہ مقدسہ تب نازل ہوئی تھی جب حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ایمان لے آئے تھے اور ماں کے بڑے فرما بردار تھے، بڑے ہی فرما بردار تھے۔ جب ماں کو پتہ چلا نا کہ بیٹے نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کی والدہ کہنے لگی کہ بیٹا مجھے پتہ ہے تو میری کوئی بات نہیں ٹالے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ماں جی فرمائیے کیا حکم ہے میرے لیے؟ ماں نے کہا بیٹا تو نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور تم محمد کے دین پہ چل پڑا، تو میں تجھے کہتی ہوں کہ میری خاطر محمد کو چھوڑ دے، ان کو چھوڑ دے، ان کے اسلام ان کے دین کو چھوڑ دے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ماں جی یہ نہیں ہو سکتا، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا، حضور کے در سے میں بیگانہ نہیں ہو سکتا۔ ماں پہلے ایسے بہلاتی رہی، لیکن جب آپ نہ مانے تو ماں نے دھمکی دی کہ بیٹا اگر تو محمد کے در کو نہیں چھوڑتا تو میں کھانا پینا چھوڑ دیتی ہوں، ٹھیک ہے میں نہیں کھاؤں گی نہ پیوں گی، اس طرح مر جاؤں گی۔ تو لہذا تب تو بعد آئے گا نا، تب تو چھوڑے گا۔ آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا لو کانت لاکی الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء
آپ نے فرمایا ماں جی تو ایک ماں ہے، اگر رب مجھے 1000 مائیں دے اور ہر ماں جو ہے وہ یہی مطالبہ کرے کہ میں مر جاؤں گی محمد کو چھوڑ دے، تو یاد رکھنا ماں 1000 مائیں قربان کر دوں گا پر در مصطفیٰ کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، در مصطفیٰ نہیں چھوڑنا، 1000 مائیں قربان کر دینی ہے میں نے پر در مصطفیٰ کو نہیں چھوڑنا۔ یہ ہے جناب دنیا میں جتنے بھی ہیں عزت و احترام کے قابل، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ہاں، سب عزت و احترام کے قابل ہیں، سب کو مانتے ہیں، لیکن کب؟ رسول اللہ کے بعد۔ ہاں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت والا سمجھے، آپ کی عزت و ناموس پر پہرا دے، میں اس کو جناب جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کو عزت و احترام والا مانتا ہوں۔ اور اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیگانہ ہو، وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، بہت سادہ سا ہے اصول دوستی، کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہوا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ ہاں، جو رسول اللہ سے بے تعلق ہوا نا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا یہ درس دیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے، اور پھر واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ ہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے تو دیکھو۔ ادھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ماں کے بارے میں فرمایا، ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ اور اب احد کا میدان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کیا حضرت سعد سے فرما رہے ہیں؟ حالانکہ کائنات کا ہر مومن، ہر بندے کی یہ آرزو تھی، ہے اور رہے گی کہ یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ ہر مومن کی یہ چاہت اور اس کی جناب یہ نیت اور مقصد ہے کہ حضور آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ اور جناب قربان حضرت سعد کی شان پر کہ احد کے میدان کے اندر میرے محبوب تیر کے بارے میں تیر پکڑا کر حضرت سعد کو فرماتے ہیں، ارمی فدا کا ابی و امی یا سعد، اے سعد تیر پھینک، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ ہاں، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ رسول اللہ سے محبت کر کے تو دیکھو جناب، ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ جناب ہمارے ماں باپ کی بخشش بھی ہوگی تو حضرت سیدہ طیبہ آمنہ طاہرہ کے قدموں سے لکھنے والے خاک کے صدقے سے ہوگی۔ ہماری یہ نظریہ اتنی اعلیٰ مقام کی حامل، لیکن اس کے باوجود میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازنے کا طریقہ بتا دیا۔ فرمایا سعد تو نے اپنی ماں قربان کی، میں اپنے ماں باپ تجھ پہ قربان کرتا ہوں۔ فرمایا مار تیر، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ اور پھر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ آپ سے پوچھا جناب جی آپ نے تیر اندازی کیسے سیکھی، اتنے ماہر آپ؟ بلکہ ایک جنگ کے موقع پر آپ نے ایک کافر کو، تیر جو ہوتا ہے اس کے پیچھے پر لگا ہوتا ہے، ایک ایسا تیر بچا کہ جس پر پر ہی نہیں تھا تو وہ نکارا تھا، لیکن آپ نے وہ تیر جب کافر کو مارا نا تو اس کا تہبند کھل گیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ تو کسی نے پوچھا کہ جناب اتنی ماہر تیر اندازی کہاں سے سیکھی؟ آپ نے فرمایا کہاں سے سیکھنی تھی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم سدد سہمہ، یا باری تعالیٰ میرے سعد کو تیروں میں مہارت عطا فرما۔ یعنی تیروں میں مہارت بھی خود عطا کی، اور پھر دعا بھی میرے محبوب نے خود دی۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار ہی کچھ ایسا، خود بھیک دیں خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو۔ میرے منگتے کا بھلا ہو، یہ تو وہ در ہے۔ تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے محبت ہو تو پھر دعائیں ملتی ہیں۔ وہ بزرگ فرماتے تھے کہ جناب بیٹا دعائیں منگوائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ دعائیں منگوائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ مطلب کیا کہ تم کام ہی ایسا کرو کہ بے ساختہ زبان سے تمہارے لیے دعا نکل آئے۔ کام ہی ایسا کرنا چاہیے۔ تو لہذا اس بنا پر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کام ہی ایسا کیا تھا، اور دعائیں لی جاتی ہیں۔ اب حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور دیگر ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یار آج ایک ایک دعا مانگتے ہیں، مانگو دعا، جس کو جو دل میں چاہت ہے نا دعا کرنا چاہتے وہ کرے۔ اب ہر بندے نے دعا کی، ایک شخص نے دعا کی کہ یا باری تعالیٰ کاش میرے پاس اتنا سونا ہوتا کہ یہ جو گھر ہے نا
سارے کا سارا سونے سے بھر جاتا اور میں وہ سارے کا سارا سونا مولا تیری راہ میں قربان کر دیتا، سارے کا سارا سونا۔ دوسرے نے دعا کی، یا باری تعالی یہ جو گھر ہے نا، تو مجھے اتنے ہیرے جواہرات عطا فرماتا کہ یہ گھر ہیرے جواہرات سے بھر جاتا اور میں ہیرے جواہرات تیری راہ میں ایک ایک کر کے قربان کر دیتا۔ تو آپ نے فرمایا اور کچھ مانگو؟ انہوں نے کہا نہیں جناب، اب آپ مانگیں، آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا دعا مانگی؟ آپ نے دعا مانگی کہ اتمنا لو انہا مولوۃ رجالا مثل ابی عبیدۃ بن الجراح۔ آپ نے فرمایا یا باری تعالی یہ جو گھر ہے یہ ابو عبیدہ بن جراح جیسے مردوں سے بھر دے، ان جیسے مردوں سے بھر دے۔ کیوں؟ انہوں نے پوچھا جناب حضرت ابو عبیدہ کی شان کیا ہے کہ جناب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پورا گھر ان جیسے مردوں سے بھر جائے؟ آپ نے 400 دینار لیے، فرمایا جاؤ یہ ابو عبیدہ بن جراح کو دے کر آؤ۔ غلام گیا، جا کر دے کر آیا۔ جب واپس آیا نا، آپ نے پوچھا بتاؤ کیا دیکھا وہاں پر؟ انہوں نے کہا کھانے کے لیے ان کے پاس کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے۔ جب 400 دینار آئے وہ بیٹھے نہیں، فوراً اٹھے اور سارے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، سارے قربان کر دیے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے مولا اس گھر کو بھر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو امین الامت کا لقب دیا گیا کہ اس امت کے سب سے بڑے امانت دار، سب سے بڑے امین۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وسائل کا ہونا آباد ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وسائل ہوں لیکن بندہ اوپر امانت دار نہ ہو تو پھر بندہ ایسی ذلیل ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہر شے کے خزانے ہیں لیکن پھر بھی بھوک کی بنا پر خودکشیاں کی جاتی ہیں، بھوک کی بنا پر جناب جی یہاں پر غلط کاریاں ہوتی ہیں۔ مسلمان مائیں بہنیں اپنی عزتیں لوٹا کر اپنے گھر کی روٹی پانی پورا کرتی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بے شک وسائل ہیں پر امانت دار کوئی نہیں ہے۔ اور اگر وسائل نہ ہو، وسائل کم ہو لیکن بندہ امین ہو نا، امانت دار ہو، تو جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں نا 7 سال قحط پڑا، 7 سال۔ ہمارے یہاں تو ایسا قحط نہیں پڑا، یعنی اس وقت 7 سال ایسا قحط پڑا کہ لوگوں نے اپنے بچے بیچ کر ایک وقت کا کھانا کھایا، یعنی اس سخت قسم کا جناب قحط پڑا۔ لیکن اس کے باوجود اس 7 سالوں میں کوئی بندہ بھوکا نہیں مرا۔ کیوں جناب جی؟ اس لیے کہ وسائل کم تھے، غلہ کم تھا، پر غلے کو تقسیم کرنے والا بڑا امین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور ایسے امانت دار تھے کہ جناب آپ نے سب کے لیے ایک وقت کا کھانا مقرر کیا تھا۔ بادشاہ، اس کے وزیر سارے، فرمایا ایک وقت کا کھانا ملے گا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دیجئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ کیا تیرے اور رعایا کے خون میں فرق ہے کہ تیرا خون کسی اور رنگ کا ہے، رعایا کا خون کسی اور رنگ کا ہے؟ کہ اگر رعایا ایک ٹائم کا کھائے گی تو وقت کا بادشاہ بھی ایک ٹائم کا کھائے گا، اور تیرے لیے 2 ٹائم کا نہیں ہوگا۔ یہ تھے جناب امانت دار، یہ امین تھے۔ تو 7 سال جناب قحط کاٹا، پتہ ہی نہیں چلا، اور اپنا حال یہ تھا۔ لوگوں نے کہا حضور کمزور ہو گئے، آپ تو کھایا کریں نا، سارے خزانے تو آپ کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کھا لوں تو پھر بھوکوں کو کون یاد رکھے گا؟ ہاں، بھوکوں کو کون یاد، اگر میں ہی رچ گیا تو پھر بھوکوں کو یاد کون رکھے گا؟ یعنی وسائل کم ہو لیکن بندہ امین ہو تو جناب پھر بھی کوئی بندہ بھوکا نہیں مرا کرتا۔ اور آج دستور ہمارا یہ ہے کہ جناب جی ہر ایک دوسرے کو کھانے کے چکر میں ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک ہر بندہ کہتا ہے میں اس سے چھین لوں، وہ کہتا ہے میں اس سے چھین لوں۔ یہ چھینا چھانی کے اندر جناب بندے جو ہے نا ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں جناب۔ اسی طرح جناب بناوٹی قحط بنا کر ہم لوگوں نے رکھ دیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جناب ہمارے وسائل پر جس کا قبضہ ہے وہ بندہ امین نہیں ہے۔ اور اگر بندہ امین ہو نا تو جناب یہ تو یہودی بھی مانتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ڈیوٹی لگائی تھی۔ وہ ڈیوٹی کیا تھی کہ جناب کافروں سے ٹیکس وصول کرنا ہے، ان سے ٹیکس جمع کرتے تھے آپ۔ تو کافروں نے ایک چال کھیلی، انہوں نے اپنی بیویوں کے زیورات کو جمع کیا
اور جب حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے نا تو ان سے کہنے لگے جناب یہ ہیرے جواہرات یہ آپ کے لیے مٹھائی ہے جی، یہ آپ کے لیے مٹھائی ہے جی، یہ رکھیں جی۔ اچھا جی، آپ نے فرمایا کیوں؟ جناب آپ ایسا کیجئے کہ ہمارے مال کو تھوڑا لکھیں، ظاہری سی بات ہے جب مال تھوڑا لکھا جائے گا پھر ٹیکس بھی کم ہی دیا جائے گا۔ جیسے آج بھی ہمارے مسلمان یہ کام کرتے ہیں کہ مال تھوڑا درج کروا کر، کیوں جی؟ تاکہ ٹیکس تھوڑا دینا پڑے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا جناب یہ ہیرے جواہرات آپ لے لیں اور ہمارا جو مال ہے نا یہ کم لکھیں تاکہ جو ہے نا یہ ٹیکس جو ہے نا ہمیں کم دینا پڑے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا مجھے خریدنا چاہتے ہو حالانکہ میں تو رب کی راہ میں بک چکا ہوں، میں تو رب کی راہ میں بک چکا ہوں، مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر لی ہے کہ اپنی جان دے کر رب سے جنت لے لی ہے، مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ تو جس وقت آپ نے ان کی یہ بات نہیں نہ مانی تو ان یہودیوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ وہ کہنے لگے یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج تک زمین و آسمان قائم ہے۔ یہ یہودی تعریف کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے رشوت قبول نہیں کی، انہوں نے حرام قبول نہیں کیا، تو لہذا یہودی بھی گواہی دینے لگے کہ جناب یہ جو زمین و آسمان قائم ہے نا یہ ہماری وجہ سے نہیں، ایسے ہی امانت دار لوگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ تو لہذا اس بنا پر جناب آج دستور یہ ہے کہ ہر بندہ جناب جی کوئی جناب جی حرام کھانے کے لیے مالک بنا ہوا ہے، اور کوئی اس بنا پر حرام کھا رہا ہے یا حرام کام کر رہا ہے، وہ جناب جی مجھے تو باس نے آرڈر کیا تھا، جناب جی مجھے تو جناب جی مالک نے حکم دیا تھا، میں نے تو اس کا حکم ماننا تھا۔ مطلب اس چیز کو سمجھ کر وہ اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں۔ ایک چیز جو ہے وہ بازار سے جناب 10 روپے کی لے کر اور پرچی بنوائی جاتی ہے 100 روپے کی، اور جو بنانے والا ہے وہ بھی بنا کر دے دیتا ہے، کیوں جناب جی مجھے تو مالک نے حکم دیا تھا کہ بنا دے، اس کو جناب جی بنا دے جناب جتنی کی بنتی ہے۔ سرکاری ملازمین کو جناب جی ان کو دی جاتی ہے رعایت، پیٹرول دیا جاتا ہے، وہ حضرات کیا کرتے ہیں بجائے استعمال کرنے کے پیٹرول کو بیچ دیتے ہیں، اس کا پیسہ کھاتے ہیں۔ اور جناب یہ جو سارا پیسہ ہے یہ ہمارے جیسے غریبوں کے خون سے نکلا ہوا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور اگر آپ لوگ ہمارا کام نہ کریں، آج اداروں میں جا کر تو دیکھیں غریب کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ان کو دھکے دے کر مارا جاتا ہے، حالانکہ بزرگ کہتے ہیں کہ نوکر کی تے نخرا کی، مطلب کھاتے بھی ہمارے ٹیکسوں سے اور پھر جناب نخرے۔ اب جناب جا کر دیکھیں نا کسی دفتر میں جا کر وہ بات ہی نہیں سنتے جناب، اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں وہ لوگ۔ تو جناب اگر کام نہ کریں اور اس طرح کی سہولیات لے کر ناجائز فائدہ اٹھائیں تو یہ بھی حرام ہی ہے کہ جناب مجھے تو کمپنی نے مجھے دیا تھا، وہ بھائی کمپنی نے تجھے دیا تھا، وہ غریبوں کے کام کرنے کے لیے، کمپنی نے اپنے کام کے لیے دیا تھا اور تو نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا۔ نہ بھی مجھے تو آرڈر ہوا تھا کہ جناب یہ کرنا ہے، آج جناب عورت کو کہہ دو کہ استغفر اللہ یہ تم نے سنگار کر رکھا ہے یہ تو حرام ہے، یہ لباس پہنو یہ تو حرام ہے، اور جناب میرا شوہر یہ چاہتا ہے کہ ایسا کرو، میرا شوہر چاہتا ہے کہ جناب جی میں جو ہے نا برقع نہ پہنوں، میرا شوہر یہ چاہتا ہے۔ اور بی بی اس دیوس کی تو بات مانتی ہے، اللہ اور اس کی رسول کی بات کو بھول جاتی ہے۔ مطلب اس دیوس کا حق ہو گیا کہ اس نے کہا کہ جناب تو نے برقع نہیں پہنا، تو نے پردہ اتار دیا، لیکن تجھے اتنا نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی گھر والیوں کو پردے کا حکم دیا۔ کائنات میں ان سے پاک اور صاف دل والی کوئی بھی نہیں ہے، تو لہذا ان کو جناب رب نے حکم دیا، تو نے رب کے حکم کو چھوڑ کر اور جی میرے شوہر نے حکم دیا، یہ طویلیں بنائی جاتی ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں نا کہ ہے کس کی یہ جرت کہ مسلمان کو ٹوکے، ہاں کس کی جرت ہے مسلمان کو ٹوکے، اس مسلمان کی جناب جی ہے کیا حالت کیا ہے؟ فرمایا کہ قرآن کو بازی چاہے تعویل بنا کر، چاہے تو خود کرے تازہ شریعت ایجاد۔ قرآن کو سائیڈ پر رکھ کر نا اب شریعت ایجاد ہو رہی ہے۔ جناب جی میں یہ بات اس لیے کٹاتی ہوں کہ جناب میرے شوہر نے حکم دیا اور شریعت کہتی ہے کہ شوہر کی فرما برداری کرنی ہے، اور جناب جی میں اس لیے جناب جی یہ سود لکھتا ہوں، میں اس لیے پرچی پر زیادہ لکھتا ہوں کہ مجھے مالک نے حکم دیا، اس نے مجھے حکم دیا کہ جناب یہ لکھنا ہے، تو لہذا مالک کی بات ماننا تو شریعت کی نگاہ کے اندر اچھا کام ہے، میں تو جناب ان کی بات مانتا ہوں۔ جناب یہ بات ذہن میں رکھیے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، کہ جس کام میں اللہ ناراض ہو اس کام میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ مخلوق کی فرما برداری ان کاموں میں ہے جن میں اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ ایسے جناب جی مجھے مالک نے حکم دیا تھا، مالک تیری قبر میں جائے گا، مجھے جناب فلاں نے کہا تھا تو میرے جناب مان لیا، وہ قبر میں جائیں گے۔ اور بھائی جس نے قبر میں آنا ہے اس کی خاطر کوئی کام کرو۔ حضرت سیدنا ایسے ہی فضول کے اندر نہ بندے کو کچھ ملتا ہے نہ کچھ، وہ ایسے جناب اپنے سر پر جناب جی گناہ لے لیتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، آپ کے پاس بادشاہ نے نا کچھ پیسے بھیجے، جب آپ کے پاس آئے ہو انہوں نے کہا جناب جی یہ بادشاہ نے بھیجے، آپ نے فرمایا لے جاؤ واپس لے جاؤ اسے، تو وہ واپس لے گئے۔ پھر دوبارہ بادشاہ نے بھیجے، اور جناب بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو نہیں دیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ اٹھا کر جو ہے نا غریبوں میں تقسیم کر دیں، غریبوں میں صدقہ کر دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، غریبوں کا خون چوس کر اس مال کو جمع کیا، اب یہ چاہتے ہو کہ میں یہ صدقہ کروں، میں تمہارا گناہ اپنے سر کیوں لوں؟ میں یہ گناہ اپنے سر کیوں لوں کہ قیامت کے دن جب بات چلے کہ ظالم کون کسی کا حق مارنے والا ہو تو جناب حق مارنے والوں میں بھی کھڑا ہو جاؤں؟ کیا مطلب ملنا تو مجھے کچھ بھی نہیں تھا، ایسے میں فضول میں اپنے سر پر تیرا بوجھ اٹھا لوں، تو لہذا صدقہ کرنا ہے تو خود کرو۔ یعنی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے بتا دیا کہ جناب حکم وہی مانا جاتا ہے جس میں اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، اور اگر اللہ اور اس کا رسول راضی نہ ہو تو وقت کا بادشاہ بھی حکم دے تو نہیں ماننا، اس کی بات نہیں ماننی۔ لہذا اس بنا پر جناب یہ فرما برداریوں کے، یہ محبتوں کے خود ساختہ بت توڑ دیں۔ ہماری محبت کا ایک ہی معیار ہے، وہ معیار کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ حضور کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دور کے اندر ایک محدث تھے عبداللہ بن محرر، آپ کو کسی نے بتایا کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں۔ تو آپ نے پھر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لو خیرت بین ان ادخل الجنۃ وبین ان القا عبداللہ ابن محرر، آپ نے فرمایا کہ اگر رب مجھے اختیار دے نا کہ یا تو جنت میں چلے جاؤ یا عبداللہ بن محرر کی زیارت کر لو، یا پہلے جنت میں چلے جاؤ یا پہلے عبداللہ بن محرر کی زیارت کر لو، آپ فرماتے تھے کہ لَخْتَرْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ثُمَّ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ، آپ نے فرمایا اگر رب مجھے اختیار دینا کہ پہلے یا تو جنت میں چلے جاؤ یا عبداللہ بن محرر کی زیارت کر لو، آپ فرماتے تھے کہ میں جنت کو بعد میں دیکھوں گا، پہلے عبداللہ بن محرر کو دیکھوں گا، پہلے ان کی زیارت کروں گا۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان جو سناتا ہے، میرے نبی کا فرمان سناتا ہے، میں ان کی زیارت پہلے کروں گا۔ پھر بعد میں جناب اس نے اپنی طرف سے احادیث بنانا شروع کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو توڑ موڑ کو جناب پیش کرنا شروع کیا نا، تو آپ نے پتہ کیا فرمایا اس کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا کانت بارۃ احب الی منہ، فرمایا کہ عبداللہ بن محرر سے زیادہ میرے نزدیک بکری کی مینگنیوں کی قیمت ہے۔ اور بندہ ایک ہے یار، ایک ہی بندہ ہے کہ جس کے لیے پہلے جنت کو چھوڑ رہے ہیں، اب وہی بندہ ہے جس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی اتنی بھی اوقات نہیں کہ جتنی بکری کی مینگنیوں کی ہے۔ کیوں؟ جو ان سے بے تعلق ہوا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ ہاں جناب پہلے جنت اس لیے چھوڑی تھی کہ رسول اللہ کا غلام تھا، اب جناب بکریوں کے مینگنیوں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں جی؟ رسول اللہ کا در جو چھوڑ دیا، رسول اللہ کا در چھوڑ دیا۔ تو جناب یہ ہے فرما برداری اور محبت کا معیار، بس یہی معیار لے کر چلیے جناب، یہی صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو ہمیں معیار دیا، محبت کا یہی معیار ہے۔ اور پھر جناب اس کے اندر جب یہ معیار ہو نا، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وقت کا حاکم ہے یا عام سپاہی کھڑا ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینہ مبارک پر ایک بچی کھیل رہی تھی، یہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں تمنا کی جاتی تھی کاش ہم صدیق اکبر کے سینے کا بال ہوتے، جن کے بارے میں یہ تمنا کی جاتی تھی کاش ہم سیدنا صدیق اکبر کی ایک نیکی ہوتے، یعنی جن کے بارے میں یہ تمنا کی جاتی ہے، ان کے سینے پر حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کھیل رہی تھی
کسی نے پوچھا حضور یہ کون ہے، یہ خوش قسمت بچی کون ہے؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے، یہ اس عظیم انسان کی بچی ہے جس نے میدان احد میں رسول اللہ پر جان وار دی تھی۔ رسول اللہ پر جس نے جان واری تھی اس کی بچی ہے۔ اور حضرت سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے تھے جناب، کیا عاشق تھے۔ اصل میں عاشق تو یہ ہے نا، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں، احد کے میدان کے اندر جب وہ جنگ ختم ہوئی نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جاؤ اے زید، جاؤ ذرا میرے سعد کی خبر تو لے کر آؤ، میرا سعد نظر نہیں آ رہا۔ تو جس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئے، آپ نے میتوں کو دیکھا تو آپ کو نظر نہ آئے، اچانک ایک طرف سے نحیف سی آواز آئی۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے اور آپ نے پوچھا جناب حضرت سعد بن ربیع ہیں آپ؟ انہوں نے کہا جی۔ تو جناب 70 زخم آپ کو لگے ہوئے تھے، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کیفا تجد لک، جناب بتائیے کیسا محسوس کر رہے ہیں جی؟ 70 زخم لگے ہوں جناب، اور پھر جناب پوچھا جا رہا ہو کہ جناب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو خدا نہ خاصہ یہ کہہ بھی دیتا اوئے ہوئے جناب رسول اللہ، حضور آپ نے یہ کہاں لے آیا؟ ہم تو یہاں آ کر یہ ہو گیا ہمارے ساتھ تو فلاں ہو گیا، ہم تو زخمی ہو گئے، ہم تو مرنے والے ہیں، ہم تو یہاں پر پھنس گئے۔ نہ آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ جب سوال ہوا نا کہ جناب کیسا محسوس کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا حضور سے جا کر یہ کہہ دینا کہ حضور پریشان نہ ہو، انی اجد ریح الجنہ، حضور 70 زخم کھا کر احد کے میدان میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ حضور آپ کی خاطر زخم لگے ہیں تو پھر جنت کی خوشبو کیوں نہیں آئے گی؟ حضور پریشان نہیں ہونا، میں جناب احد کے میدان میں لیٹا لیٹا جناب جی جنت کی خوشبو پا رہا ہوں۔ دعوی الفت احمد تو سبھی کرتے ہیں، آئے تو کوئی غم اٹھانے والا، آئے تو کوئی جناب حضور کے خاطر کوئی زخم تو اٹھائے نا، حضور کی خاطر کوئی تکلیف تو برداشت کرے۔ ہم میں سے تو کوئی جناب گاہک کو چھوڑ کر نماز پڑھنے نہیں آتا، اور جناب جی اگر چلا گیا تو کسٹمر چلا جائے گا، کسٹمر چلا گیا تو جناب وہ پیسہ رک جائے گا، پیسہ رک گیا تو میرے بیوی بچے کیسے پلیں گے؟ حضرت سعد بن ربیع کی 2 بیٹیاں تھیں، مرتے مرتے بھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ حضور سے کہہ دینا جناب جی وہ میری 2 بیٹیاں ہیں، میری 2 بیٹیوں کا خیال کر لینا، جناب ان کو سنبھال لینا۔ نہ جان نکل رہی تھی، پھر بھی آپ نے پتہ کیا پیغام دیا؟ آپ نے فرمایا زید جا کر میری قوم کو اور مسلمانوں کو یہ پیغام دے دینا، اے مسلمانوں اگر تم میں سے کوئی ایک بھی زندہ رہا، کوئی ایک بھی زندہ رہا اور اس کے ہوتے ہوئے رسول اللہ کو تکلیف پہنچ گئی نا، قیامت کے دن رب نے چھوڑنا نہیں ہے۔ کبھی تم یہ کہو کہ یا باری تعالیٰ میں تو اکیلا رہ گیا تھا، وہ 1000 تھے میں اکیلا تھا، میں کیسے کرتا؟ فرمایا کہ یہ عذر رب قبول نہیں کرے گا۔ ایک بھی اگر زندہ رہا اور رسول اللہ کو تکلیف پہنچ گئی، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ جناب جان نکل رہی تھی پر پھر بھی جناب اس کے رسول کا مزہ لے رہے تھے، یہ نہیں کہا حضور میں مرنے والا ہوں میری بچیوں کو سنبھال لینا۔ تو کیا حضرت سعد بن ربیع کی بچیاں جناب ایسے رل گئی تھی؟ نہ اب جس سعد بن ربیع نے رسول اللہ پر جان قربان کی، آج ان کی بیٹی صدیق اکبر کے سینے پر کھیل رہی تھی، صدیق اکبر کے سینے پر کھیل رہی تھی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درس دے رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہ قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، حضور جہاں آپ کی جھلک نظر آئی بس وہیں ڈوب گئے ہیں۔ ہم نے تو بس یہ دیکھا کہ جناب کون ہے جو حضور پر جان قربان کرنے والا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جناب یہ سعد بن ربیع کی بیٹی ہے اور میں حاکم ہوں۔ فرمایا نہ اب سعد بن ربیع کی بیٹی کا یہ مقام ہے کہ وہ ابوبکر کے سینے پر کھیلے، اب ابوبکر کے سینے پر جناب کھیلے، کیونکہ یہ حضرت سعد بن ربیع کا مقام ہے۔ تو لہذا اس بنا پر اپنی زندگی کا یہ معیار بنا لیں جناب، محبت اسی سے ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے۔ وگرنہ آج اس دور کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ولی ہوں جناب جی، مجھ سے بڑھ کر ولی کوئی نہیں ہے جناب، ایسے چٹکی بجا کر جناب میں یہ کام کر دیتا ہوں، میں ایسے کر دیتا ہوں، میں ایسے۔ آج مطلب کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بڑھ کر لوگ اپنی کرامتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری یہ کرامت ہے، ہم نے یہ کر دیا تو ہم نے یہ کر دیا، فلاں کر دیا۔ تو لہذا ان لمحات کے اندر
کیسے پہچانیں گے؟ اکثر پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کیسے پتہ چلے گا سچا کون سا ہے؟ اور جناب پہچان کرنے کے لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سارے صحابہ معیار دے گئے کہ جو ان سے نا آشنا رہا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، ہاں جو ان کا نہیں ہوا وہ ہمارا کہاں سے ہوگا؟ تو لہذا صرف یہی معیار ہے کہ جس کو دیکھنا ہونا کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، بس یہ دیکھ لو کہ جناب رسول اللہ سے وفا کتنی کرتا ہے۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب آپ کے کارٹون بنائے جا رہے ہیں اور حضرت صاحب حجرے میں بیٹھ کر تسبیح پھیر رہے ہو تو سمجھ جانا یہ 2 نمبر ہے۔ ہاں یہ 2 نمبر ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی ذات پر جب حملہ ہوا تو صدیق اکبر تو گھر نہیں بیٹھے تھے، ہاں اس وقت جناب حضرت عمر تو گھر نہیں بیٹھے تھے، حضرت ابو طلحہ تو اس وقت گھر نہیں بیٹھے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اس وقت دانتوں کی قربانی دی تھی، وہ تو گھر بیٹھ کر تسبیح نہیں کرنے والے تھے۔ ان سے بڑھ کر صوفی کون تھا؟ ان سے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کو ایک کافر نے تیر مارا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی حضور علی نظر نہیں آ رہے، آپ فرمایا ٹھہر جو ابھی علی آنے والے ہیں، ابھی آنے والے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک انسان کا سر تھا، آپ کی بارگاہ میں آئے اور ایسے پھینکا، عرض کی حضور یہ کتا تھا جس نے آپ کے خیمے کو تیر مارا تھا، حضور اس کتے نے مارا تھا۔ اور جناب حضرت علی سے بڑھ کر ولی کون ہے؟ جب رسول اللہ کے خیمے کی عزت کی بات آئی آپ نے بیٹھ کر تسبیح نہیں پھیری، آپ نے بیٹھ کر مریدوں کو یہ نہیں کہا کہ جناب جی امن 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 امن، آپ میدان میں آئے اور آپ نے بتایا کہ جناب عشق رسول کا تقاضا یہی ہے کہ جب امن ہو تو رسول اللہ کے گیت گائے جائے، اور جس وقت رسول اللہ کی عزت پر حملہ ہو جائے پھر جناب میدان میں آ کر سینہ آگے کیا جائے، اب اس سینے پر جناب جی پھر اپنی تکلیفیں برداشت کرنی چاہیے۔ تو یہ جناب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ درس ہے۔ تو یہ صرف معیار ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنوں میں جناب محبت کرے نا تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جناب جو صرف کرامتوں کے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جناب ہوا میں ایسے بھی بیٹھا ہو نا، ایسے بیٹھا ہو، فرمایا اس کو ولی نہ ماننا، اس کو ولی نہ ماننا، فرمایا یہ دیکھنا کہ فرائض و واجبات پر کتنی پابندی کرتا ہے۔ فرائض و واجب آج کل کے کہتے ہیں جناب جی چھوڑو جی نماز چھوڑو جناب جی ہم دیکھ لیں گے اور خدا دیکھے گا، جناب جی چھوڑو نماز پڑھ کے کیا کرنا ہے، جناب نماز تو دل کی ہونی چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب میں مکے میں جا کر پڑھتا ہوں، میں فلاں جا کر پڑھتا ہوں۔ تو لہذا اس بنا پر کرامات حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کم تھی کیا؟ 12 سال پرانا بیڑا آپ نے نکال دیا تھا تو کیا آپ نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی تھی؟ ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر میں جو جا کر افطاری کرتے تھے تو کیا وہ مکے جا کر نہیں نماز پڑھ سکتے تھے؟ لیکن اس کے باوجود وہ نمازیں پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، بلکہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں بادشاہ آیا۔ آج تو اپنے آپ کو ولی کہنے والے بھی بادشاہوں کے در پر نظر آتے ہیں نا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بادشاہ آیا، کہنے لگا حضور کرامت دیکھنی ہے تاکہ میرا دل جو ہے نا تھوڑا مطمئن ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا بتا کیا کرامت دیکھنی ہے؟ اس وقت سیب کا موسم نہیں تھا، کہنے لگا حضور مجھے نا سیب کھلا دیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے ایسے کیا تو جناب دونوں ہاتھوں میں سیب آ گئے، دونوں ہاتھوں میں آپ کے سیب آ گئے۔ آپ نے ایک سیب دیا بادشاہ کو اور ایک سیب آپ نے خود لیا۔ آپ نے جب اپنا سیب کاٹا نا تو جناب وہ اندر سے نہایت ہی سفید اور خوشبودار نکلا، اور جب بادشاہ نے کاٹا تو اس کے سیب سے کیڑے نکل آئے۔ کہنے لگا حضور یہ کیا کہ دونوں دیکھنے میں بھی ایک ہے، دونوں کا رنگ بھی ایک ہے، دونوں کا سائز بھی ایک ہے، پر آپ کے سیب سے خوشبو اور میرے سیب سے کیڑے کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تیرے سیب کو ظالم کا ہاتھ لگ گیا ہے۔ ہاں تیرے سیب کو ظالم کا ہاتھ لگا، تو ظالم ہے، تیرا ہاتھ لگا تو جناب غیب سے آئے ہوئے سیب کے اندر بھی کیڑے پڑ گئے۔ ہاں کیڑے پڑ گئے۔ تو جناب آج جو کہتے ہیں نا کہ جناب جی او جناب جی میں تو مجبور تھا، جناب مجھے تو آرڈر تھا، اس نے آرڈر دے دیا، تو یاد رکھیے کہ ظالم جو ہوتا ہے نا، ظالم کے ہاتھ میں جناب سیب محفوظ نہیں رہتا تو اس کے ہاتھ میں جناب آپ کا دین کیسے محفوظ رہے گا؟ تو لہذا اس بنا پر محبت کا معیار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھے کہ جناب جو حضور کا غلام ہو اسی کو جناب اپنا امام بنائے۔ اس لیے کہ قبر کے اندر نہ مالک نے آنا ہے۔ آپ دنیا کے اندر ہی غور کر لینا، اگر کسی بڑے ادارے کا آفیسر ہو، اگر اس کے پاس کمپلین کر دینا کہ آپ نے یہ کیا، جناب آپ نے ہماری جاننے والے کے جناب جی دکان کو توڑ دیا فلاں، وہ اپنی بات نہیں کرے گا، اپنی غلطی نہیں مانے گا،
وہ جناب اپنے نیچے والے طبقوں کو جس کو اس نے حکم دیا تھا نا کہ جا کر اٹھا دو، توڑ دو، فلاں کر دو، یہ ان کو گالیاں نکالنا شروع کر، او جناب یہ ایسے ہیں، میں نے ان کو کہا ہی نہیں تھا۔ اور جناب جو دنیا میں تمہارے نہیں وہ قبر میں آئیں گے۔ علامہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ پھر کون پوچھنے آئے گا نصیر ان کے سوا، جب تجھ کو سب لوٹیں گے لحد میں تنہا چھوڑ کر، جب قبر میں سب تنہا چھوڑ کر آئیں گے تو کون آئے گا ان کے سوا؟ تو جنہوں نے آنا ہے نا ان کے سامنے جانے والا منہ تو بنا لیجئے، حرام کھا کے ان کی نافرمانیاں کر کے پھر قبر میں جا کر جناب ان کو دیکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہر ایک کو پہچان ہو جائے گی۔ نانا قبر میں پہچان اسی کو ہوگی جس کا دنیا کے اندر معیار صرف ایک ہی ہوگا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔